اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ویورز، خانہ کاشت کے بارے میں میری کافی ساری ویڈیوز میرے چینل پر موجود ہیں جو کہ میں نے وقتاً فوقتاً اپلوڈ کی۔ تو جو سب سے زیادہ مجھے کالز وغیرہ آتی ہیں جو مسائل ڈسکس کرنے کے لیے یا کوئی مشورہ لینے کے لیے، تو وہ خانہ کاشت کے بارے میں ہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک بہن نے کال کی اور انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے کسی آدمی سے ایک پلاٹ خریدا، چونکہ وہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی بھر کی جو ان کی سیونگ ہوتی ہے تو اس سے وہ پراپرٹی خریدتے ہیں، کیونکہ ان کا تو بزنس نہیں ہوتا۔ ہر آدمی یہ بزنس تو نہیں کرتا۔ چلیں جو انویسٹرز ہوتے ہیں ان کی الگ بات ہے، وہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں جانتے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنے معاملات ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنی زندگی بھر کی جو ان کی سیونگز ہوتی ہے تو اس سے جب کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان لوگوں کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا تو وہ اپنا بہت بڑا نقصان کر جاتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پراپرٹی خریدی 1,20,00,000 میں، اس میں سے میں نے تقریباً 1,15,00,000 میں پے کر چکی ہوں، اور جو ساری رقم ہے وہ بھی کیش وہ پیمنٹ کر چکی ہیں۔ تو اب مالک کہتا ہے کہ آپ نے رقم تو مجھے دے دی ہے، لیکن میں ابھی آپ کے نام پر یہ زمین ٹرانسفر نہیں کروا سکتا کیونکہ میرا نام خانہ کاشت میں ہے، اور چونکہ کے پی کے میں خانہ کاشت میں زمین کا آگے فردر انتقال جو ہے وہ نہیں ہوتا، آپ وہاں بیچ نہیں سکتے۔ 2015 سے وہاں پر بین چل رہا ہے، پابندی چل رہی ہے۔ تو اس نے اب آ کر ان کو اتنی بڑی رقم ان سے وصول کرنے کے بعد اس نے بتایا کہ میں ابھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا۔ اب یہ بیچاری پریشان ہو گئی، ان کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا۔ تو میرے چینل کی کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے جب ان کے ڈاکومنٹس دیکھے تو واقعی اس آدمی کا نام خانہ کاشت میں موجود تھا، لیکن اس آدمی نے یہ کیا کہ ان کو جب یہ پراپرٹی خرید رہی تھی اتنی بڑی رقم اس نے وصول کر لی، لیکن اس ٹائم ان کو انفارم نہیں کیا، جو کہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کیونکہ اگر وہ ٹائملی ان کو انفارم کر دیتا تو ایسے لوگ جو اپنی زندگی بھر کی وہ سیونگز وغیرہ سے اس طرح کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو وہ نہ خریدیں۔ لیکن چلیں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ ضرور ان سے بنوا لیا اور پراپرٹی کا قبضہ لے لیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ابھی چونکہ ان کے پاس ایسا کوئی سورس نہیں ہے کہ چونکہ یہ پیمنٹ جتنی بھی کی ہے انہوں نے تو یہ کیش کی ہے، تھرو اگر بینک وغیرہ ہوتی تو وہ بھی ٹرانزیکشن ثابت کرنا ایزی ہوتا ہے، لیکن جو بینک کے تھرو ٹرانزیکشن نہ ہو، کیش کی صورت میں ہو تو وہ کیش کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ حالات دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ چلیں ایک ویڈیو اس پر بناؤں کہ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کروں کہ اگر وہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں، ان کو نالج نہیں ہے، تو اس کے بعد ان کے پاس کیا آپشن رہ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ کوئی ایسی زمین خریدتے ہیں کہ یا تو آپ کا خود انتقال، آپ کے نام انتقال تو ہو گیا لیکن وہ انتقال خانہ کاشت میں ہو گیا، اب آپ کا نام خانہ ملکیت میں نہیں آ رہا، تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ فوراً جتنے بھی اس کھیوٹ میں کھاتہ شریک ہیں ان کو پارٹی بنا کے آپ ایک دعویٰ کر دیں تقسیم کا۔ تو اس پراپرٹی کو جب آپ تقسیم کروائیں گے تو آپ کا نام خانہ ملکیت میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر جس طرح ابھی میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو بہن تھی ہماری، انہوں نے زمین خریدی لیکن جس مالک نے ان کو بیچی اس کا نام خانہ کاشت میں ہے، تو اب ان کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ یہ اب چونکہ یہ خود تو تقسیم کروا نہیں سکتی کیونکہ ان کے نام تو ابھی انتقال ہوا یہ نہیں، اور نہ ان کے نام انتقال ہو سکتا ہے نہ رجسٹری ہو سکتی ہے، تو یہ تو تقسیم بھی نہیں کروا سکتی۔ تو اس صورت میں پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ جس مالک سے خریدی ہے آپ اس کو بولیں کہ وہ تقسیم کروا کے پھر جب اس کا نام خانہ ملکیت میں آ جائے تو وہ آگے آپ کو ٹرانسفر کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو بولیں کہ وہ تقسیم کرے۔ لیکن یہاں ایک پرابلم اور آتی ہے کہ جس آدمی نے پراپرٹی بیچ دی ہے، پوری پیمنٹ وصول کر لی ہے یا ایک بڑا پورشن جو سیل کنسیڈریشن کا تھا وہ وصول کر چکا ہے، تو وہ آدمی کورٹ میں جانے کے لیے اور وہاں پر خرچے وغیرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو اس کے بھی دو حل ہیں آپ کے پاس۔ نمبر ایک کہ آپ اس کو کہیں کہ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ تقسیم کروا لے،
تو وہ آپ پے کریں گے، تاکہ اس آدمی کو بے شک انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب خرچہ آپ کریں گے، لائر کی فیسیں آپ دیں گے، کورٹ میں آپ جتنا بھی اور کوئی خرچے خرچات وغیرہ ہوتے ہیں وہاں آپ پیش ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی آپ کی بات پر راضی ہو جائے۔ لیکن اگر وہ آپ کی بات پر راضی نہیں ہوتا تو دوسرا آپشن پھر ایک اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سول کورٹ میں ایک دعویٰ کر دیں۔ آپ جس مالک سے آپ نے وہ پراپرٹی خریدی ہے اور اس کا نام خانہ کاشت میں ہے، تو آپ اس کو اپنے اعتماد میں لے کے آپ سول کورٹ میں ایک دعویٰ کریں اور اس آدمی کو بولیں کہ آپ اگر، کیونکہ یہاں بھی یہی پرابلم آئے گی کہ وہ کہے گا کہ میں کیوں کورٹ میں پیش ہوں، میں کیوں لائر کروں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، جب میرا نام خانہ ملکیت میں آئے گا، پابندی ہٹے گی تو میں آپ کے نام انتقال یا رجسٹری کروا دوں گا۔ تو یہاں پر بھی وہ راضی نہیں ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کورٹ میں جاؤں گا یا میں کوئی خرچے کروں گا۔ تو یہاں پر بھی جہاں آپ نے اتنی بڑی رقم ادا کر دی ہے اور وہ ساری ڈوبنے کے نزدیک ہے یا کئی جگہوں پر ڈوب بھی چکی ہوتی ہے، تو آپ اس طرح کریں، اپنی اتنی بڑی رقم کو بچانے کے لیے یہ چھوٹے موٹے خرچے آپ کو کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر آپ نے ایک غلطی کر دی ہے تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے پھر آپ کے پاس یہی طریقہ ہے کہ آپ اس مالک کو راضی کریں کہ آپ صرف کورٹ میں آ کے اپنا بیان دیں گے، تو آپ کی طرف سے لائر میں انگیج کروں گا، فیسیں میں دوں گا، اور بھی جو خرچے خرچات ہوں گے وہ میں پے کروں گا، آپ صرف جب آپ کی ضرورت پڑے گی آپ کورٹ میں آ جائیں۔ تو آپ اس طرح کریں کہ ایک دعویٰ کریں اس مالک کے خلاف اور اس میں لکھیں کہ یہ پراپرٹی آپ نے خرید لی ہے، آپ نے اتنی رقم ادا کر دی ہے، اور اگر کیش پیمنٹ کی ہے تو آپ یہ لکھ دیں کہ میں نے یہ ساری رقم کیش کی صورت میں ادا کی ہے اور اس آدمی نے جو ڈیفینڈنٹ ہے اس نے اتنی رقم وصول کر لی ہے، لہٰذا جب بھی کبھی اس پراپرٹی سے جو خانہ کاشت میں مالکان بیچ رہے ہیں تو ان کے رجسٹری انتقال سے پابندی ختم ہوگی، تو یہ جو ڈیفینڈنٹ ہے یہ مجھے میرے نام رجسٹری یا انتقال کروانے کا پابند ہوگا۔ جب آپ یہ دعویٰ کریں گے، یہ ساری چیزیں فیکٹس آپ اس میں لکھ دیں گے، یا کس وجہ سے ابھی رجسٹری نہیں ہو رہی، اس کے علاوہ آپ نے جو پیمنٹ کر دی ہے اس کا بھی، یہ سب سے بیسٹ آپ کے پاس ایک ایسا سلوشن ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے، مالک وہ راضی ہو جاتا ہے، تو آپ کی ساری چیزیں کورٹ کے ریکارڈ میں آ جائیں گی، تو جب بھی کبھی پابندی ہٹے گی تو آپ اس اپنی رقم جو آپ پیمنٹ کر چکے ہیں تو وہ آپ اس کے بدلے میں زمین ٹرانسفر کروا لیں گے۔ تو دوسری طرف سے آپ جو لائر اس مالک کے لیے انگیج کریں گے تو وہ آ کے جواب دے گا، تو آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ ان کو ایڈمٹ کر لے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں اس نے درست لکھی ہیں، لیکن خانہ کاشت میں نام میرا موجود ہے، مجھے فرد بہ جاری نہیں ہو رہا، گورنمنٹ نے رجسٹری انتقال وغیرہ پر پابندی لگائی ہوئی ہے، تو لہٰذا جب بھی یہ پابندی ختم ہوگی تو میں ان کے نام یہ زمین ٹرانسفر کرنے کا پابند ہوں۔ اس کے بعد جواب دعوے کے بعد پھر آپ اس جو مالک ہے اس کو ایک دن لا کے کورٹ میں اس کی زبانی بھی یہ بیان کروا دیں، وہ ایڈمٹ خود بھی کرے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ میں مانتا ہوں، لہٰذا ان کا کیس جو ہے وہ ڈگری کیا جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے ہی یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ختم ہوگی میں ان کے نام رجسٹری کروانے کا پابند ہوں۔ تو اگر اس طریقے سے ہو جاتا ہے پھر کورٹ آرڈر کر دے گی، اور یہ ڈگری آپ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیں، جب بھی کبھی یہ پابندی ختم ہوگی کہ انتقال یا رجسٹری خانہ کاشت میں موجود مالک کروا سکتا ہے، تو پھر آپ اس صورت میں وہ پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر کروا لیں۔ لیٹ سپوز کہ بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مالک، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، وہ آپ کے نام زمین ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو یہ جو کورٹ ڈگری آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ پیمنٹ کر چکے ہیں، یہ زمین خرید چکے ہیں، اور خانہ کاشت میں نام ہونے کی وجہ سے آپ کے نام اس وقت ٹرانسفر نہیں ہو سکی تھی، تو یہ آپ کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا، تو پھر آپ کورٹ میں جا کے وہاں سے ایزیلی اپنے نام یہ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بہن جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اب میرے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہے، تو ان کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے، اگر ایسا کر سکتی ہیں تو ٹھیک، نہیں کر سکتی تو پھر دیکھ لیں، کیونکہ بعد میں اگر جو مالک ہوتا ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے جو لیگل ایئرز ہیں ڈیفینیٹلی یا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا، یا ان میں سے سب کا اس بات پر راضی ہونا کہ ہمارے والد صاحب نے یہ کام کر دیا تھا، تو اس پر اکثر جو ہوتے ہیں لیگل ایئرز میں سے وہ
کورٹس میں چلے جاتے ہیں، وہ کسی اور کو پراپرٹی بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ یہ کورٹ والا کام ضرور کریں۔ آپ نے جہاں اتنی بڑی رقم خرچ کر دی ہے تو اس میں اس چھوٹے سے خرچے کے لیے آپ اپنے مسائل میں اضافہ نہ کریں۔ اس کے علاوہ میری ایک اور، جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو بھی کسی بھی طرح کی کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، جب بھی بیانات دیتے ہیں تو ان کو یہ میرا مشورہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی پراپرٹی خریدیں تو آپ ایگریمنٹ ٹو سیل لازمی بنوائیں۔ اگر آپ اس طرح کا کوئی معاہدہ تحریر کر لیں گے تو اپنے 2 گواہ بھی ضرور ڈالیں، تاکہ اگر کل کبھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ فراڈ ہو جائے تو آپ عدالت میں اس کو ثابت کر سکیں۔ تو اس کے علاوہ جتنا لین دین کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ لین دین کیش کی صورت میں نہ ہو، کیش پیمنٹ نہ ہو، بلکہ وہ تھرو بینک اکاؤنٹ ہو، تاکہ کسی بھی ٹائم اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے عدالت میں جانے کی تو آپ اس کی ٹرانزیکشن ایزیلی ثابت کر سکتے ہیں۔ کیش پیمنٹ کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میرے چینل ہاؤس آف جسٹس پر اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ اس پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔